اے مالک دو جہاں، میرا وہ صبر بھی نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح بھی نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی تھی، میرا تو وہ ایمان بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، اور میرا وہ ایمان بھی نہیں کہ یا رب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں تھا۔ اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، رحم فرما، میری کمیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک میرے پاس کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیرے۔ اے اللہ، ہم سب کی دلی جائز دعاؤں کو ہمارے لیے آسان بنا کر، ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرما، ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اور دعائیں نیک اور خواہش اور جائز دعاؤں کی ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے میرے پاک پروردگار، گزرے ہوئے دنوں میں جو کھویا ہے اس پر صبر کرنے اور جو پایا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزرے ہوئے اوقات سے سبق سیکھنے اور آنے والے دنوں کو بہتر بنانے کی صلاحیت عطا فرما۔ اے کن فیکن کے مالک، آنے والے دنوں میں ہمیں بہترین ذکر کرنے والی، بہترین شکر ادا کرنے والی اور بہترین عبادتیں کرنے والے بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام مصائب، آفات، مشکلات، حادثات، فسادات، شیطان نما انسانوں کے شر سے، روحانی اور جسمانی اور ظاہر اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ظالموں کے ظلم سے، فاسقوں کے شر سے، رزق کی تنگی سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے وہی عطا کر جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے ہر اس خواہش سے محفوظ فرما جو ذلت سے اور رسوائی کا سبب بنے۔ میرے ہاتھ جب بھی کچھ مانگنے کے لیے پھیلیں تو تیرے سوا کچھ نہ مانگ سکیں اللہ، جو تیرے سامنے ہی پھیلیں، جو تو نہیں عطا کرنا ہے اللہ۔ تو ہی میرا رب ہے میرے پاک پروردگار، میری دعاؤں کو اپنی رحمت کاملہ سے قبول و منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، لاچاری سے، گونگے پن سے، بہرے پن سے، پاگل پن سے، کوڑ پن سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر بیماری سے محفوظ فرما، ریاکاری سے، بے بسی سے، فاقہ کشی سے، بڑھاپے سے، شرک سے، منافقت سے، کفر سے، ذلت اور رسوائی سے، غفلت اور تنہائی سے، گناہ اور نافرمانی سے، دل کی سختی سے، شہرت طلبی، خود نمائی سے، اچانک کی موت سے محفوظ فرمائے اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمارے لیے اپنی رحمت کاملہ سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارے دل ہر حال میں تجھ پر راضی رہیں اللہ۔ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اے اللہ، مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ، مجھے اس دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ، تو مجھے اتنا نواز دے کہ مجھے کسی کی محتاجی نہ رہے۔ اے اللہ، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ، مجھے اپنا قرب عطا کر۔ اے اللہ، مجھے اپنا اتنا قرب عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبیوں پر رحمت فرمائی، اپنے نیک بندوں پر رحمت فرمائی، مجھ گناہ گار پر بھی اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ، جو مانگا ہے اور جو بھی عطا فرمایا ہے تو نے، اے اللہ، اس پر ہمیں شکر ادا فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیری عزت و وقار کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں، جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہیں ان پر اپنا خاص کرم فرما۔ اے اللہ، تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے ہر اس چیز کا اچھا بدلہ عطا فرما